پیدا کی، اور بڑے بڑے طاقتور لوگ، ایسی طاقتوں والے کہ جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کہتے تھے من اشد، کون ہے زیادہ سخت، زیادہ طاقتور، منا، ہم سے، کس میں؟ دولت میں، حسن میں نہیں، قوت میں۔ من اشد منا قوہ، قوت میں اور طاقت میں ہم سے زیادہ کون بڑا ہے، کون زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ اور اسی گھمنڈ میں اللہ کے نافرمانی میں مبتلا ہوئے، اللہ پاک نے ایسا عذاب بھیجا کہ تمام کھیتیاں خشک ہو گئیں، کھانے کو نہ رہا، قحط آ گیا، بڑے پریشان ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، مجھ کو مان لو اور جو میں کہوں اس کو مان لو۔ اس پر راضی نہ ہوئے، اپنے آبا و اجداد کے دین پر، بت پرستی پر رہے، اور پھر اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ جب پہلے ہمارے ہاں پریشانی آتی تھی تو بیت اللہ کو جا کر کے اور پھر مانگا کرتے تھے، بیت اللہ کو چلے گئے، وفد گیا کچھ لوگوں کا، اور ان میں سے اکثر تو ایسے ہی تھے۔ ایک بڑا نیک آدمی تھا، اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے بغیر کام ہوگا نہیں، کہ تم جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور یہ اپنی بت پرستی کو چھوڑ دو۔ وہ نہیں مانے، اور یہ بیت اللہ سے مانگ کر وفد واپس ہو گیا، یہ آدمی بیت اللہ میں رہ گیا۔ بقیہ واپس ہو گئے اور کہا ہم نے مانگا ہے بیت اللہ میں جا کر، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے بادل آئے، بادل آئے تو تین قسم کے بادل تھے، سفید بھی تھے، کالے بھی تھے، اور لال بھی تھے۔ کہا نہیں نہیں، ہمیں تو یہ کالے والے بادل جو ہے نا یہ پانی کے ہوتے ہیں، اور کہنا شروع کیا بس ان بادلوں کو، یہ کالے والوں کو برسا دے تاکہ ہماری بارش اور ہمارے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ کی شان، کالے بادلوں میں سے جو آگ برسی ہے اور جو ہوا نکلی ہے، اف، 7 دن اور 8 راتیں بس۔ یہ کالے بادل جن کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ والے مانگو انہی سے فائدہ ہوگا، 72 76 سال ہو گئے، اسی سے مانگو بس، یہ جب IMF والے پیسے دے دیں گے نا تو بس معیشت صحیح ہو جائے گی۔ اور دیکھو خدا نخواستہ جب ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ بینک جو ہے یہ سودی کاروبار ہے، اس کو مت پھیلاؤ، وہ ورلڈ بینک کے اور IMF کے کہنے پر اور زیادہ پھیلاتے رہے، یہی کالے بادل ہے، ان سے تو بارش برستی ہے۔ بس اس نے حال خراب کیا۔ انتظار کرو 7 رات، 7 دن اور 8 راتوں کا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور وہ دوسری قوم تھی، وہ بھی ایسے ہی تھی، بالکل ایسے ہی، اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارے، اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارے۔ اور نبی سمجھاوے سمجھاوے سمجھاوے، نبی کی نہ مانے۔ نبی نے کہا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ کا عذاب بھگتنا، میں چلا۔ رات ہوئی، نبی شہر سے، نینوا شہر میں تھے، نکل گئے نینوا شہر سے، باہر نکلے، لوگوں نے کہا وہ کہاں گئے نبی؟ کہا وہ تو نظر نہیں آ رہے۔ اب ڈھونڈ پڑی، نبی اپنے گھر میں نہیں، نبی اپنے محلے میں نہیں، نبی اپنے بستی میں نہیں، ارے وہ تو کہیں چلے گئے۔ او ہو، صبح ہوئی، عذاب کے احوال ظاہر ہو رہے ہیں، نبی کو ڈھونڈو، نبی کو ڈھونڈو، نبی نہیں ہے۔ بادشاہ بھی، فقیر بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سب باہر جنگل میں نکلے، اپنے مویشیوں کو بھی لے کر نکل گئے، اور نکل کر مانگنا شروع کر، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے تو ہمارا نبی بھی ناراض ہو کر چلا گیا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ نبی تو نکل چکے، نبی تو نکل چکے، مگر کہاں جائیں؟ وہ اللہ کا نظام ہے، وہ کشتی میں بیٹھتے ہیں، کشتی ڈولتی ہے کہ دیکھو کوئی آقا ہے، کوئی غلام سے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے جو آقا سے بھاگا ہوا ہے، بھائی وہ اتر جاوے۔ انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہا ارے آپ تو نیک آدمی ہیں، بھائی قرآن نکالو، قرآن۔
ایک دفعہ نکالا ان کا نام، دوسری دفعہ نکالا ان کا نام، تیسری دفعہ نکالا ان کا نام. لوگوں نے کہا اب کیا کریں، کود جاؤ اندر. کود گئے، مچھلی نے نگل لیا. حکم ہو گیا مچھلی کو کہ تم کو ان کو اپنی غذا نہیں بنانے، بس اپنے اندر رکھو. تو آج سائنس والے کہتے ہیں نا کیا کہ اندر سے تو جو ہے وہ کیا کہتے ہو آپ لوگ، انزائم اور فلانا فلانا وہ چل کر کے کھانا ہضم کرتے ہیں. تو حکم تو یہ ہو گیا تھا کہ ان کو غذا نہیں بنانا، لیکن ادھر انزائم تو نکل رہے تھے، ادھر جو رطوبتیں اور جو چیزیں نکلتی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام جناب بالکل لاغر کمزور، پھر حکم ہوا اگل دو. اب جو اگلے تو جسم اتنا کمزور ہو گیا، اگر گوشت میں مسالہ لگا دو تو کیا ہوتا ہے، جسم تو جو مسالے اندر سے نکلتے ہیں وہی تو کھانے کو ہضم کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے وہاں پر کدو ایک بیل اگائی جس کو کہتے ہیں کدو کی بیل ہے. اس بیل کو ان کے اوپر ایسا ڈھانپ دیا جیسے سایہ ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، وہ بس ڈھانپ دیا. اس کے نیچے کہتے ہیں کہ کدو کی بیل میں مکھی نہیں بیٹھتی، پتہ نہیں شاید اسی وجہ سے کہتے ہوں گے، ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا ان چیزوں کو. اس کے بعد اس کے سائے میں رہتے ہوئے اللہ نے ان کو صحیح کیا، اور پھر فرما بھی دیا کہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ پڑھ رہے تھے پیٹ میں کہ میں نے غلطی کی، کہ میں واقعی مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں قوم توبہ کر چکی تھی، آیا ہوا عذاب ہٹ چکا تھا. دو طریقے ہیں ہمارے سامنے، وہ قوم عاد کا ہے اور یہ قوم یونس کا ہے علیہ السلام. وہاں ہود علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، قوم نے نہیں مانا، بھگتا. یہاں یونس علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، قوم نے مان لیا، فائدے ہو گئے. یہ جو ہم نے 3 جمعے 4 جمعے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے لوگو توبہ کر لو، توبہ کر لو سب کے سب، جمیعاً سب کے سب. 2 آدمی کی توبہ سے نہیں، 3 آدمی کی توبہ سے نہیں، قوم توبہ پر آ جائے. اور اسلامی تعلیم میں اس طرح موجود ہے کہ ایک معتد بھی طبقہ ایک بڑا طبقہ کسی کام پر کسی بات پر آ جائے تو اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں. اگر ایک بڑا طبقہ توبہ پر آ جائے تو پھر اللہ پاک اسی طرح جیسے قوم یونس پر سے آیا ہوا عذاب ٹال دیا تھا، ایسی ہمارے اوپر جو یہ عذاب آیا ہے اس کو ٹال دے. لیکن کیا کریں، ہم سمیت، میں اپنی ذات سے بات کروں، ہم سمیت کوئی آدمی توبہ پر تیار نہیں. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا. ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی زندگی کو یوں بنا لیا کہ اے اللہ میں تیری طرف واپس پلٹتا ہوں، اب تو میرے معاملات کو دیکھے گا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے، اب تو میری معاشرت کو دیکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، اب تو میرے اخلاق کو دیکھے گا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلوں گا، اب تو میری عبادات دیکھے گا وہ رسمی نہیں ہوں گی، اب تو میرے عقائد کو دیکھے گا وہ بالکل وہ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بتلائیں. بتاؤ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں؟ دوسروں کو کیا خبر، ہم اپنی ذات کو دیکھ لیں. ہر دفعہ مہلت مل رہی ہے، مہلت کہتے ہیں نا اس کو، کہ کسی جگہ بیان کرتے ایک دم سے یہ خیال آ گیا لفظ مہلت کا. ہم کہتے ہیں ہم بچپن میں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم جوانی میں ہیں، ہم کہتے ہیں زندگی ہے، ہم کہتے ہیں بدھیڑ عمر ہو گئے. کچھ نہیں ہے، نہ بچپن کچھ ہے، نہ جوانی کچھ ہے، نہ ادھیڑ عمر کچھ ہے، نہ زندگی کچھ ہے. اگر کچھ ہے تو وہ مہلت ہے. پیدا ہوتے ہی مر جاتے، اللہ نے مہلت دی، بچپن مل گیا. بچپن گزرتے ہی مر جاتے، اللہ بلا لیتے واپس، اللہ نے مہلت دی، جوانی مل گئی. جوانی ملتے ہی مر جاتے، اللہ نے مہلت دی، ادھیڑ عمر بھی مل گیا. یہ سب مہلت ہے. اور کیا کوئی مہلت میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ سرکاری کاغذ میں آ جائے ٹیکس نہیں جمع کر دیا اتنی مہلت، تم نے گھر اتنا بڑھا دیا اتنی مہلت، تم نے فلانا کام کیا اتنی مہلت. دیکھو اس آدمی کے دن کا چین اور رات کی نیند اڑتی ہے کہ نہیں اڑتی. مہلت، مہلت، ڈیڈ لائن. دوستو یہ سب مہلت ہے جو ہم گزار رہے ہیں. اللہ ہم کو اس کو مہلت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. توبہ کی مہلت ہے، جو جتنی جلدی کر لے گا اتنے فائدے میں رہے گا، اور جو جتنی تاخیر کرے گا اتنے نقصان میں یا سراسر نقصان میں رہے گا کہ مہلت ختم ہو گئی اور توبہ نہ کی. دوسرے لفظوں میں توبہ کرنے کی مہلت نہ ملی.
چلتے چلتے چلا گیا. فجر کی نماز پڑھی تھی اور ناشتہ کیا تھا اور رات کو اور جا کر آرام کے لیے سوئے تھے. اب گھر والے اٹھا رہے ہیں کام پہ جاؤ، معلوم ہو تو اللہ کے پاس جا چکا. رات سونے کے وقت لیٹے تھے اور موبائل میں لگے اور واہی تباہی کرتے رہے اور اس کے بعد سو گئے اور سو کے پھر اٹھ نہ سکے. کیا کر کے آئے؟ اللہ موبائل میں لگا ہوا تھا، کلمہ پڑھنے کی مہلت نہ ملی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے بھائی. اللہ نے اب تک ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے. ہماری مہلت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اب اللہ کا امتحان بھی تو مت لو. کیوں مہلت بڑھائے؟ کتنی مہلت بڑھائے؟ اللہ کا بھی امتحان مت لو. اس کی کیا ہے رحمت کا، اس کی رحمت کا امتحان مت لو. اللہ ہم کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اور ایسی توبہ جس کے بعد زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کی ہر شے سے یہ جھلک رہا ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا بندہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے. یہ شیطان کا دوست نہیں ہے، اللہ کا دوست ہے. اللہ مجھے بھی ایسی ہی پکی سچی توبہ نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا.